بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، کل آپ نے مثنوی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھیں۔ اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہو یا آپ نے واٹس ایپ پہ جو میں نے آپ کو میسیج کی ہے وہ دیکھی ہو، آج ہم مثنوی سحر البیان کے شاعر میر حسن کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں۔ میر حسن کا اصل نام غلام حسن ہے اور حسن تخلص کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1736 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد میر زاہد سے حاصل کی۔ اپنی شعر گوئی کی ابتدا انہوں نے فارسی شاعری سے کی۔ ان کے آباء و اجداد شاہ جہاں کے زمانے میں ہرات سے آ کر دہلی میں آباد ہوئے۔ دہلی برباد ہوئی تو میر زاہد پہلے لکھنؤ، پھر فیض آباد اور اس کے بعد دوبارہ لکھنؤ پہنچے۔ میر غلام حسن بھی ہمراہ تھے، پہلے میر زاہد اور پھر سودا سے کلام پر اصلاح لی۔ میر حسن کی دو اہم تصانیف ہیں، ایک کلیات میر حسن اور دوسری تذکرہ شعراء اردو۔ میر حسن صرف 50 سال زندہ رہے اور 1786 عیسوی میں اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ میر حسن ایک صاحب دیوان شاعر ہیں۔ ان کے دیوان میں غزلیں، ترکیب بند، مخمس، مرثیہ، واسوخت، مثلث، قصیدہ، رباعی، غرض ہر صنف شعر موجود ہے۔ قصیدہ گوئی میں اگرچہ میر حسن نے کوئی کمال حاصل نہ کیا، لیکن ان کی غزل گوئی کا معیار صاف ستھرا اور بلند ہے۔ مثنوی نگاری میر حسن کا خاص میدان ہے۔ انہوں نے تقریباً 1 درجن مثنویاں لکھی ہیں، لیکن مثنوی سحر البیان ان کا ایک شاہکار مثنوی ہے۔ یہ مثنوی اپنی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے اپنا کوئی جواب نہیں رکھتے۔ اس مثنوی میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی داستان محبت ہے۔ تو 2 کردار ہیں، شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر۔ مثنوی سحر البیان کی تصنیف 1784-85 تسلیم کی سن تصنیف 1784-85 تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ وفات سے 1 سال پہلے، اور ان کی وفات بھی تو 50 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ انہیں اپنی تصنیف پر بڑا فخر کیا ہے اور اسے اپنی ناموری کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام، کہ ہے یادگار جہاں یہ کلام۔ اب عجیب اتفاق ہے کہ 2 مثنویں لکھی گئیں تو دونوں کے شاعر جو ہیں وہ جوان مر گئے ہیں۔ میر حسن 50 سال کی عمر میں اور گلزار نسیم کے شاعر وہ صرف 30 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ اب مثنوی سحر البیان کی کہانی سیدھی اور سپاٹ ہے، لیکن میر حسن نے ڈرامائی انداز اپنایا ہے۔ اس کے علاوہ منظر نگاری اور جذبات نگاری کی کامیاب عکاسی کی ہے۔ اس میں شاعر نے خیالی کرداروں کو لکھنؤ کے جاگیردارانہ نظام کے نواب زادوں کو حقیقی انداز میں ڈھال کر پیش کیا ہے، اور ان کے احساسات و جذبات نفسیات کے بیان کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو مثنوی سحر البیان میں لکھنؤ کی تہذیب پائی جاتی ہے۔ تو اب ہم یہاں پڑھتے ہیں، یہ نیچے ہے آپ کا۔ کہا جاتا ہے کہ مثنوی سحر البیان کی شاہکاری اس کی سحر البیانی کی وجہ سے ہے۔ سحر البیانی کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے بیان کیا ہے جیسے جادو ہو۔ الفاظ کی صنعت گری، رعایت لفظ میر حسن کی طرز نگارش کا بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیے، جیسے شعر با محاورہ زبان ہے تو ان کے شعر جو ہیں بڑے مشہور ہو گئے ہیں۔ صدا عیش دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، برس 15 یا کہ 16 کا سن، برس 15 یا کہ 16 کا سن، جوانی کی راتیں مرادوں کی دن۔ تو یہ ان کی زبان کے حوالے سے ہے۔ تو اب سحر البیان جو ہے، اس کے بارے میں ان کا خلاصہ کیا ہے۔ مثنوی سحر البیان میر حسن کی ایک بے مثال مثنوی، یہ قصہ بے نظیر اور بدر منیر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس مثنوی کا شمار اردو کی شاہکار مثنوی میں ہوتا ہے۔ اس مثنوی کو مروجہ اجزاء کی پابندی کے تحت حمد، نعت، منقبت اور فرمانروائی وقت کی تعریف کرتے ہوئے اپنی ناموری کا ذریعہ
قرار دیا اور اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی داستان محبت ہے۔ شہزادے کا والد ایک بادشاہ تھا جس کے پاس دنیا کی ہر چیز اور ہر آرام تھا، مگر وہ بے اولاد تھا۔ عمر بھر تڑپتے رہنے کے بعد بادشاہ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور شہزادہ بے نظیر پیدا ہوتا ہے، مگر نجومیوں اور جوتشیوں کی پیش گوئی کے مطابق بے نظیر کی زندگی کو 12 سال تک بلندی کے خطرے کا سامنا رہے گا۔ اس لیے بے نظیر کی پرورش بڑی احتیاط کے ساتھ کی گئی، یہاں تک کہ 12 برس گزر گئے، سارے ملک میں شادیانے بجائے گئے اور جشن کا سماں بن گیا، مگر بدقسمتی سے 12 سال گزر میں ابھی ایک رات کا وقت باقی تھا۔ شہزادہ محل کی بلندی پر اس رات سویا تھا کہ اوپر سے ماہ رخ پری کا گزر ہوا۔ وہ اس پر عاشق ہوئی اور اس کو پلنگ کے ساتھ اڑا کر لے گئی۔ ہر طرف ماتم کی لہر دوڑ گئی۔ ایک دن پری سے نظریں چنا کر بے نظیر ایک باغ میں اترا جو شہزادی بدر منیر کا تھا۔ بے نظیر بدر منیر کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہوا اور شہزادی نے بھی محبت قبول کی۔ ایک دیو نے یہ دیکھا اور وہ مارخ پری کو خبر کرنے چلا گیا، یعنی اس نے مارخ پری کو خبر کر دی۔ مارخ نے غصے میں آ کر بے نظیر کو ایک کنویں میں قید کیا۔ شہزادی کی سہیلی نجم النساء بھیس بدل کر اس کی تلاش میں نکلی۔ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا فیروز شاہ نجم النساء پر عاشق ہوا۔ نجم النساء نے بے نظیر کی دستیابی کی شرط لگا دی۔ جنوں کی کوششوں سے شہزادہ بے نظیر رہائی پا گیا اور اس کی شادی بدر منیر کے ساتھ ہوگی، اور نجم النساء جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے پرستان چلی گئی، اور اس طرح سب کی مرادیں پوری ہوئیں۔ تو اب اس میں جو کردار ہیں، شہزادہ بے نظیر ہے اور شہزادی بدر منیر ہے۔ تو عاشق کون ہوتی ہے؟ مارخ پری ہوتی ہے اس پر اور وہ لے جاتی ہے، لیکن ایک دن جب وہ مارخ پری کے بدر منیر کے باغ میں چلا گیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو وہ بدر منیر جو ہے اس پر عاشق ہو گئی۔ جب اس کو معلوم ہوا مارخ کو، تو اس نے اس کو ایک کنویں میں قید کر دیا۔ اب جو اس کی سہیلی تھی نجم النساء، تو اس نے اس کو تلاش کیا، لیکن اس کو بھی اپنی جان کی قربانی دینی پڑی، کیونکہ جنوں کا بادشاہ کا بیٹا فیروز جو تھا وہ نجم النساء پر عاشق ہو گیا۔ تو نجم النساء نے اس کی محبت کو قبول کر لیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ شہزادہ بے نظیر کو جو ہے وہ رہا کر دے گی۔ تو اس طرح سے شہزادہ بے نظیر رہائی پا گیا اور شادی اس کی بدر منیر کے ساتھ ہوگی، یہ بھی پری ہے، اور ادھر سے نجم النساء جو ہے وہ جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے پرستان چلی گئی۔ تو یہ قصہ ہے مثنوی کا، اس میں کردار بھی آ گئے اور تھوڑا بہت اس کا پس منظر بھی آ گیا۔